100 رحمتیں ہیں جن میں سے دنیا میں فقط ایک جز نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی 100 اقسام ہیں۔ اللہ نے ان میں سے صرف ایک صفت اس دنیا میں نازل کی ہے، باقی 99 صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہیں جو آخرت کے لیے ہیں، قیامت کے دن اور اس کے بعد کے لیے ہیں، اور وہاں وہ رحمتیں صرف اور صرف ملیں گی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے جستجو اور کوشش کرتے رہے، یعنی مومنوں کو۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 100 رحمت، بلا شبہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منها رحمت واحدہ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت کو نازل کیا، بین الجن والانس والبہائم والحوام، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف ایک رحمت کو جنوں، انسانوں، چوپایوں اور باقی جو رینگنے والے اور کیڑے مکوڑے اور حشرات، ان سب کے درمیان ایک رحمت کو نازل کیا۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اسی کی وجہ سے ان میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نرمی، عاطف کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ ایموشنل ہونا، جذباتی ہو کر دل کا نرم ہونا، پسیج جانا، ترس آنا جس کو کہتے ہیں۔ یتعاطفون، اسی رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ترس کھاتے ہیں۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی رحمت کی وجہ سے آپس میں وہ رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، یہاں تک کہ درندے اپنے بچوں پر ترس کھاتے ہیں یا نرمی یا رحمت کرتے ہیں اسی رحمت کی وجہ سے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمةً، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں وہ مؤخر کر دی ہیں، یعنی آخرت کے لیے۔ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر کریں گے۔ دیکھیے اس میں، دیکھیے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک صفت اللہ نے نازل کی، وہ کن لوگوں کو عطا کی؟ انسانوں کو، جانوروں کو، حیوانات، ہر چیز جو زمین پر موجود ہے اس کے اوپر یا اس کے درمیان ذی روح، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت رحمت کو داخل کر دیا۔ یعنی یہ صفت رحمت، یہ والی جو رحمت ہے خاص جو اللہ نے انسانوں کو دے دی، ان 99 100 صفات میں سے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو انسانوں اور جانوروں حیوانات کے درمیان تقسیم کر دی، یہ والی رحمت اللہ کی مخلوق ہے۔ ویسے تو یہ بات ہم نے سیکھ لی نا قواعد میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفات ہے۔ جیسے قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو صفت الرحمہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اس صفت الرحمہ میں سے وہ ایک جز جو اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو عطا کیا، وہ مخلوق ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو مخلوق ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ انسانوں کیا، جانوروں کیا، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض تک کے دل میں نرمی کے احساسات اس رحمت کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باقی رحمتیں کس قدر وسیع ہوں گی۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک رحمت اللہ نے نازل کی، اس کا اثر ہے کہ گھوڑا اپنے بچوں پر پاؤں رکھنے لگتا ہے اور پھر پیچھے کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ والی رحمت، اس ایک رحمت کی وجہ سے ترس پیدا ہوتا ہے، رحم پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پیچھے کر لیتا ہے اپنے پاؤں کو۔ اہل علم نے یہ بات کی کہ اس حدیث میں جس کا میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا، اس میں گھوڑے کا ذکر کیوں ہے، باقی جانوروں کا ذکر کیوں نہیں؟ تو وہ اس لیے ہے کہ گھوڑا جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے، 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے گھوڑا وہ جانور ہے جو اپنے بچوں پر سب سے بڑھ کر شفیق ہے، سب سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر ان کے لیے اس کے دل میں ترس کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں یہ جذبات پیدا کس نے کیے، کس وجہ سے ہوئے؟ ہمیں دیکھیں
ہمیں ہمارے دل میں محبت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وغیرہ، یہ جو محبت اور اس محبت کی وجہ سے ہمارے احوال بدلتے ہیں. والدین اولاد کے لیے محبت کی وجہ سے فکر مند ہوتے ہیں، اولاد اپنے والدین کی محبت کی وجہ سے فرمانبرداری اطاعت کرتی ہے، خاوند بیوی کا آپس میں محبت کرنا، لوگوں پر ترس آنا. کوئی ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کوئی کتنا بھی برا ہو لیکن ہمارے سامنے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کتنا جلدی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو کبھی آ جاتے ہیں. یہ سب کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.